السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج اردو پیڈاگوجی کے کچھ سوالات پر ڈسکس کریں گے جو کہ اردو کے ساتھ ساتھ ہندی میں بھی میننگ بتایا جائے گا۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں۔ تو آج کا پہلا کوشچن بنا ٹائم ویسٹ کیے ہوئے، پرائمری اسکول کے طلبہ میں سننے بولنے کی مہارت کو اجاگر کرنے کے لیے درج ذیل میں سے مفید طریقہ کون سا ہے؟ مطلب پراتھمک استر پر جو طلبہ ہے ان کے اندر بولنے کی اور سننے کی، مطلب شرون کوشل اور واچن کوشل، ان دونوں کو اجاگر کرنا ہے، ان دونوں کی مہارت پیدا کرنی ہے۔ تو کیا کرنا ہوگا؟ نہ آپشن ہے کہانی سنانا اور املا کروانا، نمبر 2 ہے کہانی پڑھنا اور زبان کا استعمال بتانا، نمبر 3 ہے رول پلے کرنا اور خبر پڑھنا، نمبر 4 ہے کردار کے ذریعے بات چیت کرنا۔ تو آپشن نمبر 4 ہوگا کردار کے ذریعے بات چیت کرنا۔ اگلا کوشچن ہے زبان میں معتبر تعلیم کا مقصد ہے۔ اچھی تعلیم جو ہے اس کا ادیش کیا ہے؟ نمبر 1 ہے طلبہ کی ابتدائی غلطیوں کی اصلاح، نمبر 2 ہے تعلیمی غلطیوں میں سدھار، نمبر 3 ہے طالب علموں میں خود اعتمادی پیدا کرنا، نمبر 4 ہے اوپر کے سبھی۔ تو آپشن نمبر 4 ہوگا کہ ہمیں طلبہ کے ابتدائی جو غلطی ہے، پراتھمک استر پر جو غلطی کرتے ہیں بچے، شروعاتی غلطی جو کرتے ہیں ان کو بھی اصلاح کرنا، ان کی بھی اصلاح کرنا ہے، اور تعلیم کے اندر جو غلطی ہوتی ہے بعد میں ان کو بھی سدھار کرنا ہے اور بچے کے اندر خود اعتمادی پیدا کرنا ہے۔ اس لیے آپشن نمبر 4 ہوگا اوپر کے سبھی۔ تو آگے دیکھتے ہیں کوشچن، زبان سکھانے میں عمومی طور پر کس قسم کے سوالات مفید ہوتے ہیں؟ جب آپ زبان سکھائیں گے تو کس طرح سے، کس قسم کے سوالات سب سے بہتر ہوتے ہیں اور اچھا ہوتے ہیں؟ تو آپشن ہے مختصر جوابات، نمبر 2 ہے طویل جوابات، نمبر 3 ہے انشائیہ طریقہ کار، نمبر 4 ہے معروضی طریقہ کار۔ تو آپشن نمبر 1 ہوگا مختصر جوابات، کیونکہ بچے کو زیادہ الجھانے کی کوشش نہیں کرنی ہے، کیونکہ بچے کی مانسک چھمتا اتنی نہیں ہوتی کہ زیادہ اس کو بولیں گے تو وہ الجھ جائے گا، اس لیے مختصر میں ان کو ان کی بھاشا میں جہاں تک ہو سکے بتانا ہے۔ تو آپشن نمبر 1 ہوگا مختصر جوابات۔ آگے دیکھتے ہیں، بچے زبان سیکھنے کی قوت لے کر پیدا ہوتے ہیں، مطلب بچہ جب پیدا ہوتا ہے ان کے اندر پہلے سے ہی زبان سیکھنے کی قوت ہوتی ہے۔ تو یہ کتھن کن کا ہے؟ کون منویگیانک نے یہ کہا ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ زبان کی جو قوت ہوتی ہے وہ لے کر پیدا ہوتے ہیں؟ نمبر 1 ہے جین پیکٹ، نمبر 2 ہے چومسکی، نمبر 3 ہے وائگوتسکی، نمبر 4 ہے پاولاو۔ تو آپ اگر تھیوری پڑھے ہوں گے تو آپ جواب دیں گے چومسکی، جو کہ کہتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوتے ہی وہ ایک LED ڈیوائس لے کے آتا ہے، LED جس کا فل فارم ہے لرننگ ایکوزیشن ڈیوائس۔ یہ بچہ لے کر ہی پیدا ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ زبان سیکھتا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، آگے کوشچن ہے، اگر کوئی لڑکی ہندی زبان کی طالبہ ہے اور وہ آپ کی زبان سیکھنے آتی ہے اور آپ کی زبان سیکھتے وقت غلطی کرتی ہے تو آپ معلم کی حیثیت سے کون سا طریقہ صحیح مانتے ہیں؟ معلم کہتے ہیں شکشک کو، معلم کہتے ہیں شکشک کو، اور طالبہ کہتے ہیں چھاترا کو۔ تو آپشن دیکھتے ہیں، 1 نمبر آپشن کہہ رہا ہے اسے اس کی غلطی کرنے کو بار بار یاد دلانا چاہیے، نمبر 2 ہے اسے زبان سیکھنے کا زیادہ موقع دینا چاہیے، نمبر 3 ہے اسے نئی زبان سیکھنے کے لیے کم سے کم آدھا گھنٹہ مشق کرنے کا مشورہ دینا چاہیے، نمبر 4 ہے نئی زبان سیکھنے کے دوران ان کی مادری زبان استعمال کا چھوٹ نہیں دینا چاہیے۔ یہ غلط بات ہے کہ ان کو مادری زبان کی چھوٹ نہیں دیں گے، بیچ بیچ میں ان کی مادری زبان آئے گی، کوئی دقت نہیں ہے اس سے۔ آپشن نمبر اس میں ہوگا آپشن نمبر 2 ہوگا اسے زیادہ سیکھنے کا موقع دینا چاہیے۔ اگر کوئی لڑکی ہندی زبان کی طالبہ ہے اور وہ آپ کی زبان سیکھنے آتی ہے اور آپ کی زبان سیکھتے وقت غلطی کرتی ہے تو آپ کو ایک شکشک کی حیثیت سے اسے زیادہ وقت دینا چاہیے اسے زبان سیکھنے کے لیے، مطلب اسے زیادہ سیکھنے کے لیے وقت دینا چاہیے آپ کو۔ آگے کوشچن ہے، مندرجہ ذیل میں سے کن مقاصد کے لیے زبان سیکھنا ضروری نہیں ہوتی؟ نمبر 1 ہے زندگی کے مختلف مواقع جاننے کے لیے، نمبر 2 ہے زبان سمجھ کر سیکھنا، نمبر 3 ہے اندرونی آواز کو سننے اور بولنے کے لیے، نمبر 4 ہے زندگی کی مختلف ضروریات کو پورا کرنا۔ جب ہم آپشن کے اندر غور کرتے ہیں تو دیکھ رہے ہیں کہ زندگی کے مختلف ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہی تو بھاشا بولی جاتی ہے۔ بھاشا کی ڈیفینیشن ہی ہے کہ وہ اپنی ضرورتوں کو دوسرے تک پہنچانے کے لیے جو یوز کرتا ہے اسی کو کیا کہتے ہیں؟ بھاشا کہتے ہیں۔ اور 1 نمبر آپشن بھی وہی کہہ رہا ہے کہ زندگی کے مختلف مواقع جاننے کے لیے، مطلب اپنے انوبھو کو شیئر کرنا اور دوسرے سے لینا، اسی کے لیے تو یوز کیا جاتا ہے بھاشا۔ اندرونی آواز کو، وہی تو آتما کی آواز، جب ان کو وہ کراہ رہا ہے کسی چیز سے تو دوسرے کو کیسے بتائے گا؟ تو بھاشا کے ہی ذریعے بتائے گا، اسی لیے کوشچن میں ہے ضروری نہیں ہوتی، تو آپشن نمبر 2 ہوگا زبان سمجھ کر سیکھنا، زبان کو سمجھ کر سیکھنا ضروری نہیں۔ اگلا کوشچن ہے، مندرجہ ذیل میں سے کون سے
زبان کی مسلسل جامع تشخیص کے لیے شروع کیا جانا چاہیے؟ آپشن ہے درست ذخیرے الفاظ، نمبر 2 ہے پروجیکٹ عمل، نمبر 3 ہے صحیح تلفظ، نمبر 4 ہے زبان کو مختلف طریقۂ کار سے استعمال کرنا۔ مطلب یہ ہے کہ زبان کو زیادہ سے زیادہ الگ الگ طریقے سے بھن طریقوں سے جب یوز کریں گے تو زبان زیادہ سے زیادہ سیکھی جا سکتی ہے، اس لیے آپشن نمبر 4 صحیح ہوگا۔ تو اگلا کوشچن ہے، بچوں میں لکھنے کی صلاحیت کو بڑھانے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت اہم ہے؟ آپشن ہے حقیقی خیالات، نمبر 2 ہے علامتی زبان کا استعمال، نمبر 3 ہے ذخیرے الفاظ کا استعمال، نمبر 4 ہے خوش خط تحریر۔ مطلب کہہ رہا ہے کہ بچے کو لکھنا سکھانا ہے، اس کے لیے سب سے اہم چیز کیا ہے؟ سب سے اہم بچوں میں لکھنے کی صلاحیت کو بڑھانے کے لیے ذخیرے الفاظ کے صحیح استعمال کی ضرورت ہوتی ہے۔ بولنے کے ساتھ ساتھ لکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ طلباء کو دلکش تحریر لکھنا سکھانا زبان کی تدریس کا ایک اہم مقصد ہے، تو آپشن نمبر 3 ہوگا ذخیرے الفاظ کا صحیح استعمال کرنا۔ اگر ان کے پاس ورڈ کا اسٹاک ہے اور وہ اپنے ورڈ کو صحیح جگہ یوز نہیں کر سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کا ورڈ یوز لیس ہے، اسی لیے اس چیز کو، اس ورڈ کو اس کی جگہ پہ رکھنا، اس کا یوز کرنا ہی صحیح آپشن ہے، ذخیرہ الفاظ کا صحیح استعمال۔ تو آگے ہے زبان کی مسلسل جامع تشخیص کے لیے شروع کیا جانا چاہیے۔ آپشن ہے درست ذخیرے الفاظ، نمبر 2 ہے پروجیکٹ، نمبر 3 ہے صحیح تلفظ، نمبر 4 ہے زبان کو مختلف طریقۂ کار سے استعمال کرنا۔ تو آپشن نمبر 4 ہوگا زبان کو بھن طریقوں سے یوز کرنا، زبان کی مسلسل جامع تشخیص کے لیے شروع کیا جانا چاہیے۔ آگے ہے ہمہ لسانی طریقۂ کار۔ آپشن ہے تدریسی زبان میں پوشیدہ، نمبر 2 ہے زبانی وسائل کے لیے نقصان دہ ثابت ہونا، نمبر 3 ہے زبان سکھانے میں اہمیت کا حامل ذریعہ، نمبر 4 ہے زبان سکھانے میں مشکل پیدا کرنا۔ تو کہہ رہا ہے ایک معلم کو ہمہ لسانی طریقۂ کار زبان والا ہونا چاہیے، جس کی مدد سے بچوں میں سیکھنے کی وسعت بڑھے گی۔ تعلیم کی پالیسی NCF، جس کا فل فارم ہے نیشنل کریکولم فریم ورک کے مطابق زبان کے معلمین کے لیے ضروری ہے، شکشک کے لیے ضروری ہے کہ بہو بھاشکتا کے اصولوں کو کلاس روم میں ایک ذریعے کے طور پر استعمال کرے۔ تو آپشن نمبر 3 ہوگا زبان سکھانے میں اہمیت کا حامل ہونا چاہیے۔ تو آگے دیکھتے ہیں اگلا کوشچن، زبان ابتدائی شکل میں تھی، زبان جو شروعاتی شکل تھی ان کی نیچر کیا تھی، کس طرح کی تھی؟ تو آپشن ہے اشاراتی زبان، نمبر 2 ہے قواعدی زبان، نمبر 3 ہے تحریری زبان، نمبر 4 ہے منہ زبانی زبان۔ آپشن نمبر 2 کو دیکھتے ہیں تو جب تک شروعات ہوئی تھی اس وقت تو قاعدہ نہیں تھا، گرامر نہیں تھا، اور جب گرامر نہیں تھا تو تحریر بھی نہیں تھی، مطلب اب اشاراتی زبان اور منہ زبانی زبان ہے۔ ان دونوں میں آپشن نمبر 1 ہوگا اشاراتی زبان، مطلب شروعات میں جو تھی وہ کس طرح تھی زبان، اس کی نیچر کیا تھی، اشاراتی زبان تھی۔ تو اگلا کوشچن ہے ابتدائی سطح کی تعلیم میں کہانی اور نظم کو کس حد تک ضروری مانتے ہیں؟ مطلب پراتھمک استر پر جو ہے کویتا پڑھانا اور کہانی پڑھانا کس حد تک، کہاں تک ضروری ہے؟ نمبر 1 ہے وہ مفید ہونے چاہیے، نمبر 2 ہے نظم اور کہانی ذخیرے الفاظ سے بھرپور ہونے چاہیے، نمبر 3 ہے مختلف شے کے ناموں اور مثالوں سے زبان کی وضاحت ہونی چاہیے، نمبر 4 ہے نظم اور کہانی مشہور تخلیق کار کی ہونی چاہیے۔ ابتدائی سطح مطلب پراتھمک استر کی جو شکشن ہوگی ان کا مقصد اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ یہی وہ اسٹیج ہے جب طلباء میں لسانی عادتیں پیدا ہوں گی، وہ بول چال سکے گا، یہیں سے ان کا فیوچر
صحیح پتہ چلے گا کہ زبان میں یہ کس طرح تفہیم کر سکتا ہے۔ ذخیرے الفاظ کی توسیع، بلند خوانی وغیرہ اسی ابتدائی منزل میں پرورش پاتی ہے۔ تو آپشن نمبر 2 ہوگا۔ آگے کوشچن ہے، قواعد سکھانے سے زبان میں کیسی مدد ملتی ہے؟ اگر ہم گرامر سکھائیں گے تو اس سے بھاشا سکھانے میں کس طرح کی مدد ملے گی؟ اصلاح کرنا، نمبر 2 ہے روانی، نمبر 3 ہے تعداد، نمبر 4 ہے خواندگی۔ خواندگی مطلب پڑھنا۔ تو آپشن نمبر 1 ہوگا اصلاح۔ ہم قواعد اسی لیے پڑھتے ہیں کہ ورڈ کا پروناؤنسیشن صحیح کرے، اور جب ورڈ کا پروناؤنسیشن صحیح کرے گا تو میننگ بھی اس کا صحیح آئے گا۔ اسی لیے قواعد سکھانے سے زبان میں اصلاح کی مدد ملتی ہے، اصلاح کی جا سکتی ہے قواعد کے ذریعے۔ آگے کوشچن دیکھتے ہیں، تحریر کے اصولوں میں شامل ہیں کہانی کا مضمون، نمبر 2 ہے تخیل کا ہونا، نمبر 3 ہے درست ادائیگی، نمبر 4 ہے بہتر ذخیرے الفاظ۔ تحریر کے اصولوں میں شامل ہے طالب علم اپنے طلباء میں سننے، بولنے، پڑھنے اور لکھنے کی صلاحیت پیدا کرنا۔ وہ عبارت کو پڑھ کر، عبارت مطلب مضمون، عبارت مطلب پیسج، عبارت کو پڑھ کر اس کے مفہوم کو آسانی سے سمجھ سکیں، جس سے وہ تقریری یا تحریری طور پر اظہار خیال کر سکیں۔ تو آپشن نمبر 3 ہوگا درست ادائیگی۔ جب تک بچہ پروناؤنسیشن صحیح نہیں کر سکے گا اور جب اس کو لکھوائیں گے تو وہ لکھ نہیں سکے گا صحیح سے، تو اس کا میننگ صحیح نہیں آئے گا۔ اسی لیے درست ادائیگی ہونا بہت ضروری ہے۔ تو لاسٹ کوশ্چن ہے، زبان کو اجاگر کرنے کا اصل مقصد ہونا چاہیے۔ طلباء کی غلطیوں کا پتہ لگانا، نمبر 2 ہے طلباء کی کارکردگی کو بہتر بنانے کا فیصلہ کرنے کے لیے، نمبر 3 ہے طلباء کی کامیابی کی جانچ کرنے کے لیے، نمبر 4 ہے غلطیوں کا اندازہ کرنا اور سکھانے کی کمی کو پورا کرنے کے لیے۔ تو آپشن نمبر ہوگا 4، غلطیوں کا اندازہ کرنا اور سکھانے کی کمی کو پورا کرنے کے لیے۔ زبان کو اجاگر کرنے کا اصل مقصد ہونا چاہیے غلطیوں کا اندازہ کرنا اور سکھانے کی کمی کو پورا کرنا۔ بنیادی طور پر کسی زبان کو سیکھنے کا مقصد اپنے مافی ضمیر کو، مطلب اپنے خیالات کو دوسروں کے سامنے پیش کرنا، دوسروں کے سامنے ویکت کر پانا، اصل زبان کے اجاگر کا یہی مقصد ہے۔ تو ویڈیو کیسا لگا آپ کومنٹ میں فیڈ بیک ضرور دیں۔